سورہ کوثر کا منگل کے دن کا وظیفہ 5 کروڑ مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے مل جائیں گے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے گا اس کا 10 گنا ثواب ہوگا اور میں اور بھی زیادہ اجر عطا کروں گا، اور جو برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اس کے برابر ہوگا یا میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو مجھ سے ایک باش قریب آئے گا میں 1 ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، اور جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب آئے گا میں 4 ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا، جس نے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی بشرط یہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورت سورہ کوثر کا صرف 1 دن کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس وظیفے کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ جو بھی آپ اپنے اللہ سے مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ یعنی کہ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے، اس وظیفے کا اتنا اثر ہے، اور دوسری بات کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، وہ کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ اللہ پاک نے ہر لحاظ سے اس کو مالا مال کر دیا ہے۔ اس نے پیسہ مانگا تو اللہ پاک نے اس کو بھرپور عطا کر دیا۔ دولت کی ایسی بارش ہوئی کہ دوست رشتہ دار سارے دیکھ کر حیران رہ گئے، اتنا زیادہ اس وظیفے میں اثر ہے۔ یہ 1 دن کا جو عمل ہے، یہ 1 دن کا جو وظیفہ ہے، اس کی بدولت آپ اپنے اللہ سے جو چیز بھی مانگو گے اللہ پاک 1 دن کے اندر ہی آپ کو عطا فرما دے گا۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا اس وظیفے کا آپ نے اسی طریقے سے کر لینا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس کے کتنے زیادہ فوائد آپ کو ملتے ہیں۔ یہ جو سورہ کوثر کا وظیفہ ہے یہ صرف آپ نے 1 دن ہی کرنا ہے، اور 1 دن کے اندر ہی آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ کی جتنی بھی بڑی پریشانی ہے، آپ کی جو حاجات ہے وہ چاہے جتنی بھی بڑی ہو، جو بھی مشکل آپ پر ہے، آپ صرف منگل کے دن اس وظیفے کو کر لیں، اس کی بدولت آپ جو چیز مانگو گے میرا اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ بزرگان دین جب بھی ان کو کوئی ضرورت پیش ہوتی تھی، جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش ہوتی تھی، نماز تو ان کا معمول تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے لوح لگا لیتے تھے، وظائف کرتے تھے، تسبیحات کرتے تھے، تو ان کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کے مسائل ختم کر دیا کرتے تھے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نیک اعمال کیا کریں، اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ نیک برتاؤ کیا کریں، احسان طریقے سے ان کے ساتھ ملا کریں، تو جو دوسروں کے منہ سے دعا نکلتی ہے وہ بھی آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضا اور اجر و ثواب کے لیے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، شرعی فقیروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، غریبوں، دیگر مسلمانوں پر اور ہر جائز و نیک کام یا نیک جگہوں میں حلال و جائز مال خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو محترم ناظرین، آپ لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہوں سب سے پہلے تو ایک بار مکمل ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا۔ آپ لوگ چاہے جس ملک سے ہوں، چاہے آپ لوگ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے ہوں، نیپال سے ہوں، افغانستان سے ہوں، جہاں کہیں سے آپ لوگ بیٹھ کر موجود یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ لوگ ایک بار مکمل ویڈیو دیکھ لیجئے گا، عمل کو سمجھیے گا، پھر کریے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سورت کوثر جو ہے یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت لیکن یہ بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی برکت والی سورہ مبارکہ ہے، اور خاص طور پر جو میرے بھائی بہن دوست رزق کی مشکلات کا شکار ہیں، بے روزگاری میں ہیں، تنگ دستی ہے، قرض کے سائے میں ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس وظیفے کو ضرور کر لینا۔
صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس ایک دن کے بعد آپ اثر دیکھ لیں گے۔ اب آپ وظیفے کا پورا طریقہ کار بتاتے ہیں تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خدا بندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ جو بنصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائک کا ہم نوا ہوگا۔ رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی۔ ہر قسم کے خوف و غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، دوستوں، پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو یہ وظیفہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کا دھیان پورا وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں یا آپ کا دھیان وظیفے کی طرف نہیں ہے، آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں۔ ایسا آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر پورے بھروسے کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے پورے دل سے، اطمینان سے ڈوب کر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ وظیفہ اچھے طریقے سے کریں گے نہیں تو اس کی برکات، اس کے فیض آپ کو حاصل کیسے ہوں گے؟ آپ لوگ کمنٹس کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفے اثر ہی نہیں کر رہے ہیں، جو آپ لوگ وظیفے بتاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوتے، آپ لوگ اپنی طرف سے بتاتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کوئی بھی وظیفہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اس میں آپ لوگوں کی ہی غلطی ہوتی ہے۔ آپ لوگ ویڈیو کو آگے بڑھاتے بڑھاتے دیکھتے ہیں، پوری ویڈیو صحیح سے نہیں دیکھتے، وظیفہ صحیح سے نہیں سمجھتے۔ آپ لوگ خود سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گیا، ہم وظیفہ کر لیں گے، لیکن آپ لوگ براہ کرم اگر ابھی تک ویڈیو کاٹتے آئے ہیں تو اب آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اب ہم وظیفے کی طرف جائیں گے، اور آپ لوگ جب وظیفہ اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو ہی آپ لوگ عمل کر سکیں گے، تو ہی آپ کو عمل کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگ ابھی بھی ویڈیو کو کاٹتے جائیں گے، بھاگتے جائیں گے، عمل صحیح سے نہیں سمجھیں گے تو آپ کو وظیفہ بھی نہیں اثر کرے گا۔ اور اگر آپ لوگ دلوں میں وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں ہمیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات پر بالکل پختہ یقین کے ساتھ آپ لوگوں کو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ پاک کے کرشمات اور معجزات دیکھیے گا۔ اور جن میرے بہن بھائیوں کو بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا ہے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ وظیفے کو پڑھتے رہیے گا تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ آپ لوگ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی میرے ساتھ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور جن میرے بہن بھائیوں کو پڑھنا آتا ہے وہ پھر جو طریقہ کار میں بتا رہی ہوں اسی طریقہ کار سے جس وقت جس دن بتا رہی ہوں اسی وقت اسی دن اسی جگہ پر بیٹھ کر ان لوگوں کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میں نے یہ بات ان کے لیے کہی ہے جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے، وہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ویڈیو کے ساتھ سن کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب وقت ضائع کیے بغیر وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ اب آپ کو کون کون سے وظائف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو ملاحظہ کر لیں۔
تو ناظرین کرام، ویسے تو آپ دن کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو فجر کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ آج کل کا جو معاشرہ ہے، لوگ راتوں کو دیر تک انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل پر اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں اور صبح کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ فجر کی نماز اگر آپ کی قضا ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کی بدقسمتی سمجھیں۔ فجر کی نماز ضرور ادا کیا کریں۔ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز آپ ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے بسم اللہ مکمل پڑھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ یہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کر بھی بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کو 133 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اس سے ایک نہ زیادہ ہو اور نہ ایک کم ہو۔ بے شک آپ گن کر پڑھ لیں، جتنی تعداد بتائی جا رہی ہے آپ نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے، اور جب آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کے پاس چل کر آتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ پورا پڑھ لیں گے تو پورا وظیفہ کر لیں گے تو اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کر لینا، انشاءاللہ آپ کی جس طرح کی بھی مشکل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ نے یہی عمل مغرب کے بعد کر لینا ہے۔ آپ نے ادب کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان وظائف کی بدولت آپ کی مشکل ضرور حل ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔